السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول آنچوں کی اوٹ کی ایپیسوڈ نمبر 13 سنیں گے۔ اظہر کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ چل پڑی۔ ابیا ساحل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر اخبار پر پڑی۔ اس نے اخبار پڑھنا شروع کر دیا، مگر اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ صفحات کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ مایوسی کفر ہے، خدا مایوس ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کون کہتا ہے کہ کلام الہی با اثر ہے؟ اس کی کلام و برکت سے فائدہ اٹھائیں۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو ناممکن ہو۔ ہماری التجا اور خدا کی رضا سے آپ کے تمام مسائل کا حل کامل بابا کے پاس۔ محبت میں ناکامی ہو یا شوہر کی محبت چاہیے، آپ سب کے مسئلوں کا حل صرف کامل بابا۔ اس اشتہار کے نیچے ہی اس کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس نے پڑھتے ہی بابا جی کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اظہر اور شجاع اب جاوید کے گھر پہنچ چکے تھے۔ چونکہ اظہر سب کچھ جانتی تھی، اس لیے جلد ہی سب سے واقفیت ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد دونوں آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے دونوں جلد ہی سو گئے۔ ادھر ساحل کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا رب، میں جانتا ہوں وہ میرا مقدر نہیں، میری ایک خواہش دل میں باقی ہے، میرے اس خواہش کو پورا کر دے، مجھے بس ایک بار اس کا چہرہ دکھا دے، اس کے بعد اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس نے اپنی تمام حاجتوں کو ایک ہی التجا میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ آسمان پر نظر جمائے التجا کر رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انجان شخص ہر خونی رشتے سے اہم ہو جاتا ہے، جس کے لیے روح بھی بےتاب ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے کی ایک جھلک ہی روح کی تسکین کا باعث بنتی ہے۔ اظہر کی آنکھ ایک دم کھل گئی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی سانسوں کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ شجاع کی آنکھ اس کی سانسوں کی وجہ سے کھل گئی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی سانسوں کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ شجاع بھی نیند سے بیدار ہو گیا۔ کیا ہوا اظہر؟ اس نے لائٹ آن کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج پھر میرے سپنے میں آیا تھا۔ وہ کون ہے؟ وہ کیوں میرے سپنے میں آتا ہے؟ کون؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے اظہر کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے، ہم اجنبی لوگوں کو سپنوں میں دیکھتے ہیں، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ شجاع نے اسے دوبارہ بستر پر لٹاتے ہوئے کہا۔ اظہر خاموشی سے لیٹ گئی، مگر وہ چہرہ اب بھی اس کی نگاہوں میں تھا۔ اس نے سہمی ہوئی اظہر کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اسے احساس ہوا کہ اسے صرف شجاع کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ نیند کی آغوش میں تھی۔ دراصل وہ نیند سے جاگی ہی نہیں تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار شجاع کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کی باہوں میں تھی۔ اسے خود سے الگ کرنے کو اس کا جی نہیں کر رہا تھا۔ اس کی نیند میں خلل بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ رات بھر اسے باہوں میں لیے بیٹھا رہا، مگر کیوں، اسے بھی معلوم نہ تھا۔ صبح جب اظہر اپنی نیند سے بیدار ہوئی تو اب اپنے آپ کو شجاع کی باہوں میں دیکھ کر وہ کافی پریشان تھی، کیونکہ شجاع کو اس کے پاس آنا اتنا پسند نہ تھا۔ اسے ہر پل وہ یاد آنے لگا تھا۔ جب اس نے اظہر کو خود سے دور کیا، اس کو یوں لگا جیسے اسے محسوس ہوا ہو کہ وہ کسی خیال سے بیدار ہوا ہے۔ اس نے اظہر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر کئی سوال نظر آئے۔ وہ بھی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی، چونکہ اس نے پہلے بھی اس کو اسی طرح کھوئے کھوئے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتا، وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ آج پھر اس کی بے روحی کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ آج ابیا کو بابا جی کے پاس جانا تھا۔ اس نے آج کا وقت لیا ہوا تھا۔
اس نے اپنی سہیلی سارا کو فون کیا۔ دونوں مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گئی۔ بابا جی ہاتھ میں تسبیح لیے اپنی گدی پر ٹیک لگائے اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر جس میں بہت سی قرآنی آیات لگی ہوئی تھی، اور بابا جی کے آنے سے وہ کمرے میں اور طرح کی مہک پھیل گئی کیونکہ اس میں اگربتیاں جل رہی تھی۔ ان کا ملازم جو انہیں اندر لے کر آیا تھا، اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہا۔ دونوں خاموشی سے وہاں بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد بابا جی نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ ابیہ نے انہیں فوراً نہیں دیکھ کر بولی، بابا جی میں بہت پریشان ہوں۔ بابا جی اس کی بات کاٹتے ہوئے فوراً بولے، بی بی تجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ کچھ دنوں میں تیرے قدموں میں ہوگا۔ کیا بابا جی ایسا ہو سکتا ہے؟ ابیہ نے دوبارہ تائید چاہی۔ خدا کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہم تو یہاں اس کے پاک کلام کی مدد سے انسانیت کی مدد کرتے ہیں۔ بابا جی نے آنکھیں کھولتے ہوئے ابیہ کی باتوں سے کافی متاثر ہو چکی تھی۔ جانے اس چڑیل نے ساحل پر کیا جادو کیا ہے، وہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ بابا جی پلیز کچھ بھی کریں، بس ساحل میرا ہو جائے۔ ابیہ نے اسے بتایا، اس پر کسی نے کالا جادو کر رکھا ہے۔ وہ عورت نہیں چاہتی کہ ساحل کبھی بھی تمہارا ہو۔ بابا جی آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ وہ واقعی میں پہنچے ہوئے بزرگ لگتے ہیں۔ آپ کو سب کیسے معلوم ہوا؟ ابیہ نے پھر ان سے پوچھا۔ اب تو ابیہ ان کے گن گانے لگی تھی۔ شام کو جب وہ بارات کے فنکشن کے لیے تیار ہونے لگی تو آج پہلی مرتبہ شجاع نے اس کے سیاہ لمبے بال دیکھے۔ لمبے بال تو ہمیشہ سے ہی اس کی کمزوری تھے۔ وہ آپ تعریف کیے بنا رہ نہ سکا۔ ویسے تمہارے بال کافی خوبصورت ہیں۔ اصل نے جب مڑ کر دیکھا تو صوفے پر بیٹھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت وہ اس کے اندر آنے والی اس اچانک تبدیلی کو حیران کن طریقے سے محسوس کر رہی تھی۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد اس نے بالوں کو سمیٹ لیا اور کہا، چلیں اب چلتے ہیں۔ ہاں چلو، بس ایک کمی لگ رہی ہے تم میں۔ وہ اظہر کی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ متجسس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ اظہر نے پلکیں جھپکا لیں۔ اس نے اس کے بالوں میں لگے ہوئے کیچر کو اتار دیا۔ اب اس کے سیاہ گھنے بال اس کے کندھوں پر بکھر چکے تھے اور وہ ہور اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی تھی۔ اب زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ وہ کسی عجیب سے خمار میں تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے پلٹ گئی۔ شاید اپنے جذبات پر اس کا جبر نہ ہو۔ کیا ہوا؟ شجاع کی آواز نے اسے ایک بار پھر حیران کر دیا۔ کچھ نہیں، آپ چلیں، میں آ رہی ہوں۔ مگر میں تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس نے اظہر کو کندھوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ جھکی پلکوں کے ساتھ پلٹی۔ اب بھی ایک کمی ہے۔ اظہر نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ زبان میں اس نے پوچھنا چاہا۔ اس نے اظہر کے ماتھے کو چوم لیا۔ اظہر کی سانسیں تھم سی گئیں۔ وہ شخص جو ہر لمحہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، آج اس کے اتنے قریب کیسے آ گیا؟ شجاع پلیز مجھے اپنی عادت نہ ڈالیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ سے دور رہ سکوں۔ پلیز شجاع، میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی۔ وہ نیم دراز آنکھوں کے ساتھ اس سے مخاطب تھی۔ میں تمہیں ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دوں گا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے بولا۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دونوں جھٹ سے الگ ہو گئے۔ مگر آج اظہر بہت خوش تھی۔ اسے تو جیسے دنیا جہان کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ شجاع کے دل میں ایک عجیب سا قرار تھا۔ وہ محبت کے قرار میں ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ نیاب کے ساتھ بھی اس کا کوئی رشتہ ہے، اور نہ ہی نیاب اسے ایک پل کے لیے یاد آئی، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے فراموش کر چکا تھا۔ یاد تھا تو بس یہ کہ اظہر کا خوبصورت چہرہ، وہ اسے ہر خوشی دینے کا دل میں وعدہ کر چکا تھا۔
ساحر کی روح آج کافی پرسکون تھی۔ بے چینی، بے قراری کا رب آج اس کے لیے بیگانہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی خوشگوار ہو چکی ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ شادی کے بعد دونوں بحیریت گھر واپس آ گئے۔ شکر ہے اس گھر کی رونق واپس آ گئی۔ امی جان نے ازل سے ملتے ہی کہا۔ اچھا تو میری کوئی قدر ہی نہیں؟ شجاع نے مسکراتے ہوئے بولا۔ تم دونوں ایک دوسرے سے جدا تو نہیں ہو، تم دونوں سے ہی تو میرے گھر کی بہار ہے، امی جان نے جواب دیا۔ اظہر نے حسد بھری نگاہوں سے شجاع کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں چرا لیں، جیسے اس نے کچھ محسوس ہی نہ کیا ہو۔ اچھا کیسا رہا سب کچھ؟ امی جان نے پوچھا۔ بہت اعلیٰ امی جان، شجاع نے فوراً جواب دیا۔ ابو جان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اپنوں میں ایک خاص کشش ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی تقریبات میں شرکت کی ہے، لیکن اس شادی میں شرکت کے بعد مجھے دلی سکون حاصل ہوا ہے۔ سب نے اتنی محبت دی کہ میرا تو واپس آنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ شجاع نے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا۔ بیٹا یہی تو اپنائیت تھی جس کا احساس ہم تمہیں دلانا چاہ رہے تھے۔ انسان کتنا بھی بلندی تک پہنچ جائے، اپنی شناخت کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ ہماری تو کشش ہے آپ لوگوں کے اندر، ہم تو چاہتے ہیں آپ لوگ اپنوں میں گھل مل کر رہو اور زندگی سے خوب لطف اٹھاؤ، امی جان نے مزید بتاتے ہوئے کہا۔ امی جان آپ بالکل پریشان نہ ہو، ویسے میں ایک شخصیت سے بہت مس کرتا رہا ہوں، آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کون ہے؟ امی جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ کوئی اور نہیں آپ ہیں، شجاع نے جواب دیا۔ امی جان نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، آج بابا جی نے ابیا کو رات 10 بجے کالے بکرے کی سری لے کر آنے کو کہا تھا۔ وہ بغیر کسی کو بتائے بابا جی کے پاس چلی گئی۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر ہی رہی تھی تو اتفاقاً ساحر نے اسے دیکھ لیا۔ اس کا دوست زمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ ساحل اس حیرت میں مبتلا تھا کہ ابیا اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی اکیلی۔ اس نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اصل حیرت تو تب پتہ چلتی نا جب وہ ابیا کو دیکھتا۔ اب وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ابیا جہاں کامل بابا کے نام کا سائن بورڈ لگا ہوا تھا، ابیا اس بورڈ کی دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ اچھا بابا جی، یہ ہے آپ کا سامان، میں چلتی ہوں، اس نے گھبراہٹ میں فوراً سے کہا۔ کہاں بی بی، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، بابا نے اس کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب بابا جی؟ ابیا نے پوچھا۔ ابھی ٹھہرو، سب کچھ سمجھا دیں گے۔ بابا جی اس کے چہرے پر مشکوک سی مسکراہٹ تھی۔ اب ابیا کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا جی ایک دم سے ڈر گئے، شاید انہیں اسی وقت کسی کے آنے کی توقع نہ تھی۔ آہستہ آہستہ دستک کی آواز تیز ہونا شروع ہو گئی۔ ابیا کی جان میں جان آ گئی۔ اسے امید کی ہلکی سی کرن نظر آنے لگی تھی۔ بابا جی نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ جی آپ کون؟ بابا جی نے پوچھا۔ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، ساحر نے زبردستی اندر گھستے ہوئے کہا۔ زمان بھی اسے فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ گیا۔ ساحر تم یہاں؟ ابیا نے حیرانگی سے پوچھا اور دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ بابا جی ساحر کا نام سنتے ہی ہکے بکے رہ گئے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، مگر زمان نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ تمہیں تو میں بعد میں پوچھوں گا، مگر ابھی تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، ساحر نے ابیا سے کہا۔ ابیا فوراً اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پھر ساحر نے پولیس کو بلوایا اور جعلی بابا کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ رات کے کھانے کے بعد جب اظہر اپنے کمرے میں گئی تو شجاع پہلے سے ہی بیڈ پر موجود تھا۔ اظہر، میں تم سے اپنے تلخ رویہ کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ وہ چونک سی گئی۔ کیا مجھے معاف نہیں کرو گی؟ آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ مجھ پر آپ کا مکمل اختیار ہے، آپ میرے مجازی خدا ہیں
اور یہ اختیار میں نے صرف آپ کو دیا ہے، جو نہ میں نے آپ کو دیا ہے اور نہ آپ نے مجھ سے لیا ہے، یہ تو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے آپ جو چاہیں جیسے چاہیں مجھ سے رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ہم دونوں پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہیں، ان کے لیے روز محشر ہمیں جواب دینا پڑے گا، مگر میں نے اپنے تمام حقوق آپ کو معاف کر دیے ہیں۔ اس کی بات سن کر شجاع شرمندگی سے زمین میں دھنستا جا رہا تھا، اور اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا جب کسی نے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کی کتنی قدر کرتا ہے۔ کسی نے اسے اس قدر جھنجھوڑا کہ اس رشتے میں خدا نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اسے آج اندازہ ہوا تھا، اور ایک باوفا بیوی کی محبت کو دیکھ کر وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ اظہر، میں تمہیں تمہارا حق دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا حق، ہر وہ حق دوں گا جو مجھ پر واجب ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو باہوں میں لیتے ہوئے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ محبت کی آغوش تھی، سانسوں کا مچلنا تھا کہ وہ جذبات میں صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے سوچنا لگا۔ نیاب کا وجود ہی نہیں تھا، نہ اسے کل کی فکر تھی، نہ آج کا ہوش۔ یوں اس نے اپنی بیوی کو اس کا حق دے دیا۔ اب وہ اور بھی گہرا ہو چکا تھا۔ اظہر اس کے ہونے کے احساس سے کھل اٹھی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ محبت شجاع کو اس کے قریب لے آئی ہے، اور شاید اب اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکا ہے، جس نے نہ تو ماضی کی کوئی کمی پر چھائی پڑے گی اور نہ ہی کوئی خلیش آئے گی۔ مگر نئی زندگی کا آغاز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی زندگی کے اہم فیصلے کر گیا تھا۔ ادھر نیاب سے کیے ہوئے وعدے یاد آئے تو وہ پریشان تھا۔ اگلے دن اظہر شام کو چائے کا کپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ آئی ایم سوری، میری چاہت صرف تم ہو۔ اظہر کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ شجاع نے فون پر نیاب کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، مگر اظہر کے لیے یہ الفاظ ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھے۔ اس کے ہاتھوں سے ٹرے کا کپ چھوٹ گئے اور سب پیالیاں ٹوٹ کر بکھر گئیں۔ ایسے ہی شاید اظہر اندر سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ شجاع نے فوراً مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اظہر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی کے ساتھ وہ وہاں سے پلٹ چکی تھی۔ شجاع کو معلوم ہو گیا کہ اس نے سب سن لیا ہے، پھر غیر فطرتی طور پر اٹھ کر اس سے پیچھے جانے لگا، مگر کچھ سوچنے کے بعد خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بس بہت ہو گیا، میں کس کرب میں مبتلا ہوں۔ قسمت ہر بار پھر مجھے کیوں اسی موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، جہاں میرے ہاتھوں میں میرے خوابوں کی راہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مگر اس سے شجاع اب سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ اب اس سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے تمام حقوق اس کو معاف کر دیے تھے۔ اظہر کچن سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے خود سے مخاطب تھی۔ پھر اسے خیال آیا، مجھے ابو جان کو بتا دینا چاہیے، لیکن پھر اس خیال نے اسے روک دیا کہ جو تحریم نے کیا، شاید یہ سب وہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں کل ان دونوں کے درمیان تھی، آج ان دونوں کے درمیان میں جانے انجانے میں بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہوں۔ وہ اس گمان کے ساتھ واپس جانے کا فیصلہ کرنے لگی، اس سے پہلے کہ میری محبت میری کمزوری بن جائے۔ مجھے شجاع کی زندگی سے دور چلے جانا چاہیے۔ ویسے بھی شجاع کی خوشبو اس کی روح میں شامل ہو چکی ہے، اس لیے یہ سب کرنے کا اسے افسوس تھا۔ پھر وہ کمرے میں واپس آ گئی۔ شجاع نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر خاموشی کا سہارا لیتے ہوئے کچھ نہ کہا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے آواز میں کہا۔ ہاں ضرور کرو، شجاع نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس بات سے نجومی واقف ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، اور شاید لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی میں آپ کے دل میں جگہ نہ بنا سکوں۔ ویسے بھی آپ کی زندگی سے دور چلے جانا چاہتی ہوں، اتنا دور کہ میرا سایہ بھی آپ کی خوشیوں پر نہ پڑے۔ مگر آواز کی لڑکھڑاہٹ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اظہر، یہ تمہارا جذباتی فیصلہ ہے، تم اچھی طرح سوچ لو، شاید تمہارے گھر والے اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں۔ شجاع نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔
آج نہیں تو کل انہیں اس صدمے سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اگر آپ مجھے گھر چھوڑ آئیں تو یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اب وہ شجاع کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس نے یہ جملے بہت دلیری سے کہے۔ شجاع نے بھی اس بات کو جان لیا تھا کہ آج وہ اپنے فیصلے میں اٹل ہے۔ جب تم چاہو یہاں رک سکتی ہو اور جب جانا چاہو جا سکتی ہو۔ اظہر نے اس کے جواب میں خاموشی اختیار کر لی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا۔ آخر مسلسل کوشش کے بعد عبد اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لے آیا۔ امی جان کی طبیعت کے بارے میں بتایا بلکہ اسے ساتھ لے جانے کی ضد کی۔ پہلے اس نے ٹال مٹول سے کام لیا مگر عبد کے یقین دلانے پر کہ اسے گھر میں کچھ نہیں کہا جائے گا وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھر آتے ہی اس کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ عبد کی والدہ بہت سخت بیمار تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو خوش ہو گئی اور پیار سے اسے گلے لگا لیا۔ ماں کی بے بس ممتا اپنے بچوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے خطاؤں کو بھول جایا کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے ابا جان گھر آتے وہ وہاں سے واپس چلا گیا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلا تو وفا کے بھائی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور کاشف کو مارنے لگا۔ کاشف نے بھی جوابی کارروائی کی۔ اس طرح ان دونوں کے بیچ میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ اس ہاتھا پائی میں کاشف نے جذبات میں آ کر اپنی جیب سے پستول نکالا اور گولی چلا دی۔ وفا کا بھائی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ گولی کی آواز سنتے ہی محلے کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے کاشف بھی ایسے سکتے میں آ گیا کیونکہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ کاشف وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا لوگوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور پولیس کو انفارم کر کے اسے گرفتار کروا لیا۔ وفا کے والد کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے اکلوتے بیٹے کو سرعام قتل کر دیا گیا ہے تو وہ اپنے حواس قائم نہ رکھ سکے۔ انہیں اپنے بیٹے کی لاش کے سامنے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی والدہ غم سے نڈھال شیان کے کفن میں لپیٹے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بیان کر رہی تھی۔ وہ بار بار دکھ کی شدت سے بے ہوش ہو رہی تھی۔ چاروں طرف جیسے غموں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ہر طرف سوگ کا سماں تھا۔ وہ بچے جو کل تک ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے تیار تھے آج ایک دوسرے کی جان لے لی تھی۔ وقت کی بے رحمی نے پلک جھپکتے ہی سب کر ڈالا جس پر کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ حالانکہ جوان میت سب کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ ابیہ آخری مرتبہ ملنے کے لیے اس کے گھر آئی۔ ساحل اپنے کمرے میں تھا اس لیے وہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم، ابیہ نے نگاہیں نیچے کرتے ہوئے شاید شرمندگی سے کہا۔ وعلیکم السلام، ساحل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے کسی کو بتایا تو نہیں؟ ابیہ نے پوچھا۔ کیا وہ بات کسی کو بتانے والی نہیں ہے؟ ہاں، مجھے تم سے ایک شکوہ ضرور ہے۔ کیا؟ اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کسی ایک خواہش کی تکمیل کے لیے تمہیں اتنا گرنا پڑے؟ حالانکہ شاید ہی تمہاری کوئی ایسی خواہش ہو جو حال حالوں نے پوری نہ کی ہو۔ ساحل نے اسے اپنے والدین کی بے مثال یاد کرواتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں۔ اس کی آنکھیں ندامت سے جھکی رہیں۔ ابیہ، شاید تمہیں اندازہ نہیں، تمہاری عزت کے سامنے یہ الفاظ بہت حقیر ہیں۔ وہ اسے اس کی عزت کا احساس دلاتے ہوئے بولا۔ نہیں، اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی۔ میں اپنے نفس کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے انجانے راستوں میں بھٹکتی رہی اور قسمت کی ستم ظریفی کا خیال نہ کیا۔ میرا رزق جس کے ہاتھ میں لکھا ہے وہی میرا مقدر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اتنی التجا ضرور ہے کہ وہ میرا رزق آپ کے ساتھ لے کر لکھ دے گا۔ ابیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو ابیہ، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور شاید ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ دونوں کی منزلیں جدا جدا ہیں۔ اگر آپ کو آپ کی چاہت مل گئی تو میں آپ کو پانے کے لیے دعائیں کبھی نہیں مانگوں گی، کیونکہ آپ کی خوشیاں میرے لیے اپنی ہر خواہش سے زیادہ اہم ہیں۔
ہاں، اگر وہ آپ کو نہ ملے تو میں عمر بھر آپ کا انتظار کروں گی۔ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، لوٹ جاؤ۔ بہت کٹھن ہے یہ راستے۔ ساحل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر لوٹنا اتنا آسان ہے تو آپ کیوں نہیں واپس لوٹ آتے؟ اس نے ساحل کے سامنے ایک نیا سوال رکھ دیا۔ اب ساحل بھی لاجواب ہو گیا تھا۔ اظہر اب جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے امی جان سے اجازت لے لی تھی۔ شام کو جب شجاع گھر لوٹ آیا، اظہر نے اسے پوچھا، آپ مجھے امی کے گھر چھوڑ آئیں گے؟ اظہر اچھی طرح سوچ لو۔ اس نے اپنے فیصلے پر غور کرنے کا مشورہ دیا۔ ہاں، میں نے سوچ لیا ہے، میں آپ سے دور جانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کیوں؟ شجاع نے غیر فطرتی طور پر پوچھا۔ کیونکہ مجھے ہرگز یہ گوارا نہیں کہ کوئی مجھ پر ترس کھائے، وہ ذرا بے روحی سے بولی۔ شجاع کو پہلی مرتبہ اصل کا یہ جملہ اچھا نہ لگا۔ وہ کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد اصل نے پوچھا، ٹھیک ہے، کل تیار ہو جانا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ ترس کھا کر تمہیں ایک مزید رات روکنے کے لیے کہہ رہا ہوں تو ابھی تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ شجاع نے جواب دیا، میں تیار ہوں۔ اظہر نے جانے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ میں امی جان سے مل کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ امی جان سے اجازت لینے کے بعد دوبارہ گاڑی کی چابی لینے کے لیے کمرے میں آیا۔ اظہر نم آنکھوں کے ساتھ کمرے کی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ شجاع نے اس کی طرف دیکھا تو اپنے آنسوں پر ضبط نہ کر سکی۔ شجاع کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے اپنی باہوں میں لے لے، اس کے سارے غم دامن میں سمیٹ لے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا تھا۔ شجاع بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ اظہر کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کچھ دیر کے لیے رک گئی۔ شاید اس کے لیے اس کمرے کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے قدم نہیں بڑھا پا رہی تھی۔ شجاع بھی اب اسے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے اظہر کا یوں چھوڑ جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اظہر نے مڑ کر دیکھا تو اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اب اظہر نہ رہ سکی اور بے اختیار بھاگتی ہوئی شجاع کی طرف آئی۔ 2-3 قدم کے فاصلے پر آ کر وہ رک گئی، مگر دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے چہرے پر تھیں۔ آنکھیں ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھیں۔ پھر دونوں نے دل میں محبت کا جوالا پھوٹ پڑا، ضبط اور انا کا بند ٹوٹ گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے اختیار لپٹ گئے۔ ان کا یہ اندازہ ایک طرف کہ ان کی محبت کی داد دے رہا تھا، دوسری طرف جدائی کی گھڑیاں اپنا جال پھیلا رہی تھیں۔ اظہر، پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، شجاع نے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ میں بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، اس نے بھی اعتراف کر لیا۔ اتنی دیر میں فون کی گھنٹی بجی اور فون نے شور مچانا شروع کر دیا۔ گھنٹی کی آواز نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ یہ نایاب کی کار تھی۔ شجاع نے ریسیو نہ کی۔ اظہر سمجھ گئی، وہ بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس نے اظہر کو روکنے کی کوشش کی، مگر پھر باہر گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ شجاع بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے گاڑی کے پاس آ گیا۔ اگر تم چاہو تو رک سکتی ہو، بلکہ تم جب تک چاہو یہاں رک سکتی ہو۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کچھ کہتے ہوئے رک سی گئی۔ بلکہ کیا؟ شجاع نے حیرت سے کچھ غصے کے لہجے میں اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے، اس نے واپس بھی آنا ہے۔ اس نے موضوع کو فوراً بدل لیا۔ میں امی جان سے مل کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر پہلے وہ خوب روئی، پھر حوصلہ پیدا کرتے ہوئے امی ابو سے مل کر آ گئی۔ دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد شجاع نے ہی بات کا آغاز کیا۔ اگر زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے اس قابل ضرور سمجھنا کہ میں تمہارے کام آ سکوں۔ جی، اظہر نے صرف اتنا کہا تاکہ اس کی آواز میں بڑی افسردگی کو وہ محسوس نہ کر سکے۔ پھر دونوں خاموشی سے اپنے اپنے درد کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ باقی کا سفر خاموشی کی نظر ہو گیا۔ کبھی کبھی خاموشی میں اتنے سوال ہوتے ہیں
کہ ان کا جواب ملنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔